الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ پیغمبر اعظم جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر ہم تشریح کر رہے ہیں، اور آج کا درس وہ حدیث نمبر 9 ہے، جس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرضیت کے درجے میں ہے، اور بلا ضرورت کثرت سوال کرنے کی ممانعت ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاری ومسلم۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، اور جس چیز کا حکم دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو ان کے بکثرت سوالات اور اپنے نبیوں سے اختلاف نے تباہ کر ڈالا۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے اس چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کر دیں، جن چیزوں سے روک دیں، جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم نہ دیں، ان سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور کتاب و سنت جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہیں انہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول ہمیں منع کر رہا ہے، ضرور بضرور اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کوئی حکمت ضرور رکھی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت اس کے اندر ضرور ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کی مصلحتوں سے بخوبی جو ہے وہ واقف ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اس کی دلیل خود یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے آپ رک جاؤ، یعنی جن چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس میں گنجائش نہیں ہے، اس سے آپ نے ہر صورت میں رکنا ہے، اس سے رکے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ایسے امور اور ایسے اسباب سے بھی دور رہا جائے کہ جو گناہ میں یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ ہوئی چیزوں میں پڑنے کا سبب اور ذریعہ بنے، جیسے کہ قرآن مقدس نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی اگر کوئی زنا کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اس فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اور ایسا سبب ہے کہ وہ اندیشے اس فتنے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ایسے مقدمات سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کو گناہوں کے اندر لے جا سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی بجا آوری میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو ہر صورت میں جو ہے جو منع کیے ہوئے کام ہے اس سے ہر صورت میں ہم نے رکنا ہے، اور جن کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی آپ کو طاقت ہو سکے، جن کاموں کے میں کرنے کا حکم دیتا ہوں ان کو کرو، جتنی آپ کو طاقت میسر ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی آپ کے پاس
طاقت ہے اس کو بجا لانے کی کوشش کرو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرعی اوامر اور احکام میں انسان کو اتنا مکلف بنایا گیا ہے کہ جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اور جیسے کہ وضو میں اگر آپ وضو کی طاقت رکھتے ہیں تو وضو آپ کو کرنا ہے، اور اگر آپ کو پانی میسر نہ ہو یا آپ اس پر قادر نہ ہو تو تیمم کا حکم دیا گیا ہے کہ تیمم کر لیں۔ یہ ایک آسانی ہے دین میں۔ اور اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں۔ تو یہ جو ہے گنجائش اور دین کے اندر آسانی موجود ہے، گویا کہ دین سخت نہیں ہے بلکہ دین آسان ہے۔ اور اس حدیث سے اس چیز کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ کثرت سوال، بلا ضرورت بیجا سوال کرنا یہ منع ہے اور اس کی ممانعت ہے، اور خصوصاً یہ اس وقت زیادہ منع تھا کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، تاکہ کوئی ایسا حکم نہ نازل ہو جائے کہ جو لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بن جائے۔ ممنوع سوالات کی بہت ساری اقسام ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے سوال کرنا کہ جن کا غیبی امور سے تعلق ہے اور جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، مثلا قیامت کب آئے گی، یا قبر کے عذاب کی جو کیفیات ہیں، یا عالم برزخ کے جو امور ہیں ان کے متعلق جن کی شریعت نے وضاحت نہیں کی، تو ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ سوالات کرنے بھی ممنوع ہیں کہ جن کا تعلق سختی کے ساتھ ہو، تشدد کے ساتھ ہو، غلو کے ساتھ ہو، ان کی بھی ممانعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا غلو اور تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے، اور آپ نے 3 مرتبہ اس بات کو آپ نے دہرایا ہے۔ اور ایسے ہی اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فرضی سوالات بھی جو ابھی واقع نہیں ہوئے ہیں، جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ بیجا سوال کے اندر داخل ہیں، وہ فرضی سوالات بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اور خصوصاً ایسے سوال کرنے کی اجازت ہے کہ جن کا تعلق دین کے ساتھ ہو، جن کا تعلق سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں سورہ النحل کی آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں، ان سے آپ پوچھو۔ تو گویا کہ ضرورت کے جو سوال ہیں ان کی اجازت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا تو ان لوگوں سے سوال کرنا تھا کہ جو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان کو خصوصاً طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے اور زکوٰۃ اور حج کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، ان کو ضروری ان کا علم ہونا چاہیے، اور اگر نہیں معلوم تو ان کو پوچھنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے اس چیز کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ کثرت سوالات کی وجہ سے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سابقہ امتیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں۔ تو کثرت سوال کرنے کی ممانعت ہے اور کثرت سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی زبردست آفت اور عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں، یا ان کو کوئی دردناک عذاب جو ہے وہ چھو جائے۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت وہ دین اور دنیا کے لیے خسارہ ہے۔ تو اس لیے ضرورت کے مطابق سوال کرنے جائز ہیں، بلا ضرور سوال کرنے کی بھی ممانعت ہے جن کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور ان کی آیتوں اور ان کی اللہ کی آیتوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا یہ
دین و دنیا کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔